اگر وہ حکم ماننا ہی ماننا تھا تو یہ بیان کرنا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے اکٹھے، اتنے زور سے اللہ نے بیان کیا کہ ایک بھی پیچھے نہیں رہا، یہ بھی نہیں کہ کچھ نے پہلے کیا اور کچھ نے اجمع، فوراً شاباش دی ہے ان کو، اس لیے مجبور نہیں تھے۔ وہ بھی چاہتے تو اللہ کا حکم رد کر دیتے، کر سکتے ہیں، یہ پلے باندھنے کی بات ہے، ان کی نیکیاں کو مجبوری کی نہیں۔ اللہ اگر تعریف کرتا کہ وہ مانتے ہیں حکم، تو یہ نہیں کہ ماننا ہی پڑتا ان کو، نہیں، لا یعصون رب، یہ ان کی اعلیٰ ترین فطرت ہے اور ان کا خمیر ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ شاباش، اول نمبر گروہ ہے وہ، یاد کر رہے ہیں یہ بات، اشرف المخلوقات مشہور کر لیا انسانوں نے غرور سے کہ ہم ہی مخلوق سے افضل ہیں، کہیں قرآن میں نہیں آیا، نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، ہم نے آپ ہی کہہ لیا۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کتاب فضل اللہ کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ ہم نے جو مخلوق پیدا کی ان میں سے بہت پر انسان کو تفضیل دی، بہت پر، سارے پر نہیں دی۔ تو فرشتے جو ہے وہ تو اس امتحان میں نمبر اول آئے کہ گارا ان کے سامنے سرا، بدبو پیدا ہوئی، سیاہ کیچڑ، مگر جب بنا تو ان کو سب نے کہا ہم آدم کو کیا دیکھیں کہ یہ کیا ہے یا کیا نہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جو حکم دے رہا۔ یہ آپ بالکل ہی بلا تشبیہ سمجھیں، آدم علیہ السلام بھی قابل احترام ہے، فرشتے بھی، کہ جیسے ڈی سی کو کہا جائے کہ یہ جو نائب ہے نا آپ کا، اس کو سلام کرو۔ اب کتنا بڑا امتحان ہے اس کا، اگر وہ حکم کا مان کر کرتا تو بڑی شاباش ہے، تو اس نے اپنے منصب کو نہیں جس کا۔ اس لیے حدیث پاک جب آئی نا تو امام قرطبی اور امام ابو بکر قاضی شیخ ابن عربی اور علامہ البانی سب چیخ اٹھے کہ یار نص صریح کے مقابلے میں تم کہتے ہو کہ فرشتے ہم سے گھٹیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم تنہا ذکر کرتے ہو تو اللہ بھی کہتا ہے میں تنہا ذکر کرتا ہوں تمہارا، اور اگر تم کسی محفل میں کرتے ہو تو میں تم سے جو اعلیٰ محفل ہے ملائن خیر منکم، جو تم سے بہتر کونسل ہے اس میں کرتا ہوں۔ اس لیے فرشتے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بہتر ہے۔ باقی ہماری نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، جیسے مزدور کو محنت زیادہ ملتی ہے نا، وہ تھک ہار گیا، مشقت اس کی زیادہ ہے کہ جن مصیبتوں میں پڑا فرشتے، مگر نیکیاں جو ہے نا کہ حکم ماننے میں نافرمانی نہیں کرتے، یہ فرشتوں کی بات اعلیٰ۔ تو اللہ کہتا ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا، سورہ ہجر آپ نے سن لی کہ پیدائش سے بھی کہہ رہا اللہ پاک کہ جب بناؤں گا اور ٹھیک ٹھاک کر لوں، جان پھونکوں سجدے میں گر دوں۔ وہ اب اس وقت نہ کوئی علم کا امتحان ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو یہ فرشتوں کی ایک آزمائش اور ان کا سمجھے امتحان۔ آدم کا امتحان بھی لیا گیا بعد میں درخت کھانے سے، شیطان کا بھی لیا، شیطان فیل ہو گیا، فرشتے جیت گئے۔ آدم جو تھا یہ بھی 2 نمبر پر پاس ہو گیا کہ حکم توڑ دیا مگر بعد میں توبہ کر لی، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ والا، تو اللہ نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی، اس کا بھی درجہ اونچا کر یہ نبی ہو گیا۔ گرنے کے بعد یہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، شاباش، 3 گروہ ہو گئے۔ اول نمبر سب نے حکم مانا، ابلیس اور اس کا گروہ رد ہو گیا، اکیلا ہی نہیں تھا، کانا من الکافرین۔ اللہ کہتا بہت سے کافر جن تھے، جن میں وہ بھی تھا۔ یہ جو گروہ فرشت آدم علیہ السلام کا یہ درمیان میں رہا، یہ بھی اچھا نکلا کہ گرنے کے بعد سمجھ گیا ہمارے لیے توبہ کی سنت قائم ہوگی کہ کوئی بات نہیں، انسان سے اللہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم فرشتے بنو، ٹھیک ہے پھسل جاؤ مگر پھسلنے کے بعد اٹھو۔ اب سوال رہ جاتا ہے، سجدے کی بھی آپ نے سن لی کہ آدم کی پیدائش سے پہلے سے حکم تھا، کوئی علم وغیرہ کا مقابلہ نہیں تھا اس میں، اور امتحان تھا فرشتوں کا، سب نے کیا۔ اب ابلیس کا آ گیا کہ ابلیس نے نہیں کیا، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو حکم ہی نہیں تھا، نہیں حکم تھا۔ وہی بات جو میں نے کہی نا قرآن مجید میں کی کہ ساری جگہوں سے اکٹھا کیا کرو، پتہ چلتا ہے کسی جگہ فرشتوں کا ذکر آ جاتا ہے، ابلیس کا نہیں آتا، دوسری جگہ آتا ہے کہ اس کو بھی حکم تھا۔ یہ سن لیں، سورہ الاعراف ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ یہ 2 لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ تمہیں پیدا کیا، خلقنا، ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بھی بنائی۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ پیدا جو کر دیا صورتیں تو بن گئی، کوئی صورت دی چیز جس میں بنا، نہیں، یہ بات نہیں۔ ایک خلق کا معنی عربی زبان میں صرف ڈیزائن بنانے کا، کہ اللہ نے خاکہ بنایا کس طرح کا بناؤں گا، پھر اس کے مطابق تمہاری صورتیں بنا دی، اس نقشے کے مطابق پیدا کر لیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔
یہاں پھر آتا کالا ما منع کا اللہ تسجدا اذا امرت، تجھے کس چیز نے روکا، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یہاں خاص ذکر ہے اذا امرت کا، اس لیے قرآن مجید کے مقامات اکٹھے کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا، جنات کو بھی حکم تھا۔ فرشتے سب پاس ہوئے، جنات میں سے بہت سارے سجدہ کر گئے، مگر ایک گروہ جو تھا پھر ابلیس اور اس کے ساتھ دوسرا وہ کافرین کا ہو گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بیان کی کہ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، مگر یہ استکبار سے نہیں کی، انہوں نے اکڑ کر اور نافرمانی کی نیت سے نہیں درخت کھایا، مغالطہ کھا گئے۔ وہ آگے بیان آئے گا، قسمیں اٹھائیں تمہارا اس میں بلا ہے، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ زندہ رہو، غلطی کھا گئے۔ ابلیس کا گناہ بالکل جان بوجھ کر، جس کو عناد اور ضد کہتے ہیں نا، سوچ سمجھ کر کیا، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی کہ کیوں نہیں کیا، پھر بھی توبہ نہیں کی، بلکہ حجت شروع کر دی، جھگڑا کہ میں بہتر ہوں۔ اس لیے فرمایا، اسی کو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کفر کی 3 جڑیں، اس قصہ کا نچوڑ نکالیں کہ یہ ساری داستان اللہ نے سنائی کیوں، 3 جڑیں ہیں سارے کفر کی، کفر سے مراد گناہ، ایک تکبر ہے، یہ ابلیس کے گناہ کی جڑ ہے، بڑا بنا کہ میری شان کے خلاف ہے۔ ایک گناہ آدم علیہ السلام کا جو حرص سے پیدا ہوا کہ لالچ میں پڑ گیا، فرشتہ بن جوں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جوں، اس کو حرص لیے ڈوبی۔ اور ایک گناہ حسد کا ہے جو بیٹوں نے کیا کہ ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہو، اس نے قتل کر دیا۔ 3 ساری جڑیں ہیں جس سے سارے گناہ جنم لیتے ہیں، یا تکبر، یا حرص، یا حسد۔ تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سارے شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو سواری۔ فرمایا اس کو تکبر کون کہتا؟ یہ تو فطری خواہش ہے، ہر انسان چاہتا ہے میں اچھا بنوں، یہ کوئی تکبر نہیں۔ ہر شے کی تعریف بھی سمجھنی چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ کے رسول نے موتی حکمت میں بخیر ہے۔ فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، تکبر کیا، بطر الحق کے غمت الناس، حق سامنے آ گیا، دل نے گواہی دی کہ بات سچی کہہ رہا، مگر سمجھا میں اس کی بات مانوں تو ادنا آدمی کی بات مان کر میں اپنے آپ کو حقیر کر لوں، اس کو سمجھ آئی مجھے نہیں، بڑا بنا کہ نہیں، اگر اچھی ہوتی میری کھوپڑی میں نہ آتی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کافروں نے کہا کہ یہ کمینے اور شودے لوگ جو ہیں، انہوں نے حق جو قبول یہ مانے ہم، ان کو سمجھ آئی، ہم کو نہیں آئی۔ یہود کے علماء بھی اسی میں ڈوب گئے کہ متکبر، ہم اسرائیلی ہیں، اگر نبوت آنی ہوتی ہمارے اندر، اسماعیل کیا ہے، ایک لونڈی کا بیٹا، اس کی نسل میں نبی ہو سکتا۔ تو تکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس نے انکار کیا اور بڑا بنا اور کافر ہو گیا۔ ماننے سے اس نے انکار کیا کہ میں یہ حکم نہیں مانوں گا، یہ حکم بالکل غلط ہے، میں اس سے آ رہا ہوں، کیوں مانوں اس کو؟ تو اللہ کہتے ہیں جب ہم نے کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا تھا، قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے مٹی سے بنایا، اس کو آگ سے پیدا کیا۔ تو تکبر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ رائی برابر ہے نا کہ حق آ گیا اور تم اس لیے نہیں مانتے کہ میں کسی ادنا آدمی کی بات مانوں، میری سمجھ میں پہلے کیوں نہیں آئی، اور لوگوں کو حقیر جانو، یہ خرابی کی جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ کا دین جو اس بارے میں ہمیں بتاتا تو وہ یہی ہے، آگے بھی پڑھوں گا پھر دوسرے درسوں میں، کہ ساری نیکیوں کی جڑ جو ہے نا تواضع اور عجز، کہ آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے کہ بے شک تو آسمانوں پر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ سارا جہان تیرے ماتحت کر دے، مگر یہ فقر اور احتیاط جو ہے تو بذات خود اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا محتاج ہے۔ اللہ چاہے تو رہ سکتا، ابھی چاہے مٹا دے۔ کیا ہوا کل میرے بھائی انور صاحب ہمارے ساتھ تھے، بیچارے کل ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اتنی لمبی داڑھی تھی، آتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، عمرہ میں ساتھ تھے، بہت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا اپنی بے بسی اور فقر کی اگر تجھے سمجھ رہے تو تو کبھی ابلیس کی طرح متکبر نہیں بن سکتا، ہر وقت تیری گردن جھکے رہی کہ میں ہے کیا ہوں، جہاں جی چاہوں اٹھتا پھروں، جب چاہیے اللہ تعالیٰ نے ڈور کھینچ لی۔ میں نے اپنے خطبے میں سنایا تھا نا کہ وزیر اعظم تھا شائستہ خان مغلوں کا، تو اس نے اس کو خط لکھا، اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے شاہ چراغ دہلوی، لاہور میں ان کی، تو شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا وہ پنجابی میں کر دیا، لکھیا شاہ چراغ